بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کے لیے گاہے بگاہے صحت کے حوالے سے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے دواخانہ پر کسی بیماری کے پیشنٹ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس بیماری کی بکثرت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اپنے دوستوں کو بھی رہنمائی دینی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کے امراض سے محفوظ رہ سکیں۔ آج کل جس بیماری کا ہمیں زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے گردوں کے گوناگو اور مختلف امراض۔ آج ہمارے معاشرے میں تقریباً 1600 سے 1700 کے قریب پیشنٹ ہر سال گردوں کے امراض کی وجہ سے اموات ان کی واقع ہو جاتی ہیں۔ آپ چلے جائیں ہاسپٹل کے اندر تو وہاں بھی بکثرت گردوں کے مریض آپ کو ملیں گے۔ ہمارے دواخانے پر بھی بکثرت آ رہے ہیں۔ یہاں میں ایک ضمناً بات واضح بھی کیے جاؤں کہ آج کل ایک بہت غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ حکماء کی ادویات گردے خراب کرتی ہیں۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے زیادہ اس وقت گردے خراب کرنے والی آپ کی ایلوپیتھی ادویات ہیں، جن میں خاص طور پر پین کلر، شوگر کی میڈیسن، بلڈ پریشر کی میڈیسن اور اسی طرح گیس وغیرہ کے لیے جیسے میپرازول استعمال کی جاتی ہیں، بکثرت استعمال کی جاتی ہیں، پین کلر ادویات استعمال کی جاتی ہیں، یہ گردوں کو خراب کرتی ہیں۔ حکیم کی ادویات، حکماء کی ادویات کیا ہیں؟ وہ ہیں جو صدیوں سے آپ اور میں اور انسانیت استعمال کرتی چلی آ رہی ہے۔ مثلا ہماری دوائیں کیا ہوتی ہیں؟ ہلدی ہے، ملٹھی ہے، سونف ہے، سفید زیرہ ہے، سبز الائچی ہے، پودینہ ہے، اجوین ہے، دار چینی ہے، لونگ ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انسانیت صدیوں سے استعمال کرتی چلی آ رہی ہے اور یہی ہماری دوائیاں ہیں۔ ان سے گردے خراب نہیں ہوتے، نہ پہلے انسانیت اس طرح گردوں کے امراض میں مبتلا تھی جتنی آج ہو رہی ہے۔ ہاں، اگر کوئی حکیم ایلوپیتھی ادویات ہی کو پیس کر کیپسول میں بھر کر مریضوں کو کھلا رہا ہے تو یقیناً اس سے گردے خراب ہوں گے۔ اس سے گردے خراب ہونے کی وجہ حکیم کا غلط فیصلہ کرنا ہے کہ ایلوپیتھی ادویات کو استعمال کروا رہا ہے۔ گردے وہاں بھی خراب ہو رہے ہیں ایلوپیتھی ادویات سے، لیکن حکیم صاحب کی غلطی یہ ہے کہ اس نے ایلوپیتھی ادویات کو اپنی میڈیسن بنا کر پیش کر دی، جس کی وجہ سے حکماء کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سمجھدار اور دیانتدار حکماء ہیں وہ کبھی ایلوپیتھی ادویات استعمال نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرنی بھی پڑے تو وہ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ جا کر اس میڈیسن کی ایلوپیتھی سے دوا لے لو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج گردوں کے خراب ہونے کی وجوہات پر اگر ہم بات کریں تو ان میں سے ایک ہماری لائف سٹائل ہے۔ ہماری زندگی میں عملی جدوجہد اور کوشش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کھانے پینے کے لیے ہم نے جو برتن استعمال کرنے شروع کر دیے پلاسٹک، اور پھر اوون میں ان کو گرم کیا جا رہا ہے، یہ گردوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی یہ جو برتن ہمارے سلور کے اور یہ دوسرے استعمال ہوتے ہیں، ان کے استعمال سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا بکثرت استعمال، چائے کا بکثرت استعمال، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یہ ہمارے گردوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح برائلر کا میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں گردے کیسے خراب ہوتے ہیں۔ آپ جب پروٹین کی بکثرت آپ اس کی استعمال کرتے ہیں، پروٹین کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، یقیناً آپ کو پروٹین جسم کے لیے باقی چیزوں سے زیادہ مقدار میں چاہیے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ جب وہ ضرورت سے زیادہ پروٹین بن جاتی ہے تو وہی یوریا کی صورت میں گردے ان کو خارج کر دیتے ہیں اور پروٹین خارج ہو جاتی ہے۔ ہمارے گردے فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی وجہ سے گردوں کے نیفرون، وہ چھلنیاں جو ہزاروں کی تعداد میں ایک گردے میں موجود ہوتی ہیں، وہ ڈیمیج ہو جائیں، وہاں پروٹین رکنا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ آپ کے جسم کے اندر زہر بن کر آپ کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے علاج کو میں بتانے چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کسی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اب اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر بھی کیا کریں تاکہ انسانیت کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ
اپنی لائف سٹائل کو بدلیں۔ اور ایک بات اور بھی بتائے دوں کہ کچھ علامات گردوں کی خرابی کی ابتدا میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آپ سو کر اٹھیں تو آپ کے آنکھوں کے پورے وہ بھاری اور وزنی ہوں، چہرے پر سوجن ہو، ہاتھ پاؤں پر سوجن ہو، یا اسی طرح منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیشاب کم مقدار میں آ رہا ہو یا زیادہ آ رہا ہو، یا جسم میں کسی حصے پر بھی خارش ہو رہی ہو، یہ سب چیزیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کے گردے متاثر ہو رہے ہیں۔ بھوک کم ہو گئی ہے، یا اسی طرح یہ ہے کہ آپ بھوک ہونے کے باوجود آپ جو ہے نا کھائی جا رہے ہیں اور پیشاب جو آ رہا ہے اس کے اوپر جھاگ اور بلبلے بن رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے گردوں کی خرابی کی نشانی اور علامت کے طور پر آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جب بھی ایسا ہو تو آپ کو فوراً اپنے معالج سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی تکلیف بھی سامنے آ رہی ہے، کوئی علامت آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جوارش زرعونی کسی اچھی کمپنی کے لے لیں، اور جوارش شاہی، یہ 2 قسم کی جوارشیں لے لیں، اور اس کی 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو، چھوٹی والی چمچ، وہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی یہ تکلیف اگر ابتدائی درجے میں ہے تو دور ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے کسی معالج سے اس حوالے سے آپ رجوع کریں اور اس سے رہنمائی لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔